کوئی ملک میں ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں بے ضابطگیاں اور رج کے کرپشن ہو. کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن نہیں، کرپشن سے پاک نہیں. نام پاکستان ہے، سبحان اللہ. ریاست اس طرح بہیو کرتی ہے، اس طرح پرچون کی دکان نہیں چلتی جس طرح یہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو چوکوں میں چھتر مارو، ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. یہ محاورہ میرا نہیں ہے، یا اخان کہہ لو، محاورہ کہہ لو، جو بھی کہہ لو. یہ صدیوں سے ایک خطہ ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے. بہت سب دنیا کی طرح بے کیا ہے، بکاؤ ہر چیز ہے اس ملک میں. لیسکو کی دوسری بات سنا جائے، یہ لیسکو پھسکو ڈسکو مسکو پتہ نہیں کیا ہے یہ. ان کی آڈٹ رپورٹ میں ایک سال کے دوران اوور بلنگ کی مد میں شہریوں سے اربوں روپے وصولی کا انکشاف ہوا ہے. تفصیلات کے مطابق لیسکو میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. ان کو چوکوں میں چھتر مارو، ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. یہ محاورہ میرا نہیں ہے، یا اخان کہہ لو، محاورہ کہہ لو، جو بھی کہہ لو. یہ صدیوں سے ایک خطہ ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے. بہت سب دنیا کی طرح بے کیا ہے، بکاؤ ہر چیز ہے اس ملک میں. جنہوں نے حرام کھایا ہوتا ہے تھوک کے حساب سے، they can get away with everything. تو کرو ان کو. یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ایک شہری پہ 500 ایک بندے پہ 500 شہری لگاؤ کہ سخت چیز سے نہیں مارنا، لائن لگا کے آؤ. یہ مجرموں میں سے ایک ہے، اس کو ہوائی چپل سے ایک چھتر مارو. ادروائز یہ نہیں ہوا. اچھا، لیس کو ایسٹرن سرکل میں غلط ریڈنگ سے 13 ارب سے زائد کی ریفنڈنگ کی گئی. ایسا اندازہ لگاؤ، یہ جانور ہیں. کون ہیں یہ؟ بلوں میں ڈیفالٹ کرنے والے صارفین سے 4 ارب سے زائد کی ریکوری ہی نہیں کی گئی. ڈیفالٹ کرنے والوں سے کی نہیں گئی، ادھر 13 ارب سے زائد کی ریفنڈنگ. کیا ہے یہ؟ ملک کرتے ہیں. یہ کوئی ریاست ہے؟ ریاست اس طرح بہیو کرتی ہے، اس طرح پرچون کی دکان نہیں چلتی جس طرح یہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور آڈر رپورٹ میں مختلف تعمیراتی منصوبوں میں 3 ارب 61 کروڑ. کوئی انہوں نے اربوں کو تو ایسے بنایا جیسے بندہ کہتا ہے یار ریزگاری ہے. یہ اتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہیں چونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ نائی کی دکان ہے پاکستان، یہ نانے کی دکان ہے، حلوائی کی دکان ہے. حلوائی کی نہیں، یہ نانا جی تو نانا جی کی فاتحہ اس پہ کراؤ. یہ بے غیرتی کی آخری انتہا ہے. بہت لمبی لسٹ ہے اس کی، لیکن یہ چند چیزیں آپ. کوئی ملک میں ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں بے ضابطگیاں اور رج کے کرپشن ہو. کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن نہیں، کرپشن سے پاک نہیں. نام پاکستان ہے، سبحان اللہ. موج کرو. تھینک یو. باقی تنقید تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے. بچپن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ یہ بات لاجیکل ہے. اچھا، ساتھ ہی عمران خان نے 3 شرائط نہیں 3 مطالبات رکھے ہیں. اور ظاہر ہے پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ اگر 2 کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں تو بھائی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. تو انہوں نے جو 3 مطالبات رکھے ہیں وہ بیسیکلی پوری قوم کے مطالبات ہیں. وہ حالات کا تقاضا بھی ہے، وہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے، وہ ہمارے مستقبل کا تقاضا بھی ہے. اگر ہمارا کوئی مستقبل ہے، میں نہیں جانتا. پہلا یہ ہے کہ ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کریں. اچھا جی، اس پہ اب آپ ڈیبیٹ چھیڑ لو، لیکن پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ درست بات ہے. لیکن آپ اس پہ اگر مباحثہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک سادہ علاج ہے، الیکشن کراؤ اور پی ٹی آئی کو پوری طرح لوپ میں لے کے کراؤ تاکہ وہ کل انگلی نہ اٹھا سکیں کسی بات میں. اچھا، تو دوسرا جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ بھی بہت لاجیکل ہے کہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ. ہیں تو پاکستانی بھائی، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ذرا زیادہ سیریس غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اب وطن دشمنی تک لے جانا، وہ جیسے کسی نے ہمارے چیف جسٹس کے بارے میں کہ بھی قتل کو، یہ انسانوں والی بات ہے. پاکستانی ہے، میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں جتنا کوئی اور ہے، مامے خاں یا پھنے خاں، جتنا بھی کوئی پاکستانی ہے. ہاں،
غلطی ہو سکتی ہے، حماقت ہو سکتی ہے، آپ حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ بھئی وہ اب کوئی راندہ درگاہ ہو گئے ہیں یا ان کو جہنم واصل کر دیا جائے. یہ بھی ایک لاجیکل سی بات ہے. اچھا، اس میں آپ تعین بھی کر سکتے ہو کہ بھئی جو جس حد تک گیا اس حد تک چلو اتنا ایک سمبولک صحیح سزا مل جائے، وہ سارا باقی غلط. اچھا، تو تیسرا انہوں نے کہا ہے جی یہ ملک بچانے کے لیے وہی اگین بات جو میں پہلے کسی اور طریقے سے کر چکا ہوں کہ صاف شفاف الیکشن. تو اس کے بغیر یہ ڈھونگ ہے، فراڈ ہے. اگر جینون الیکشنز ہی جینون نہیں ہے تو وہ ڈھونگ ہے، فراڈ. اور اچھا، اس پہ بھی ایک بات ہے کہ ہم عجیب لوگ ہیں. ویسے جینون الیکشن ہوئے تھے جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا، چونکہ ہم نے اکثریت کو ماننا نہیں. یہ تو ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری نفسیات ہیں، یہ ہماری گندی سوچ ہے. ملک گنوا دیا، ٹھیک ہے. وہ اب صاف شفاف الیکشن کا فیصلہ وہ زبان زدیام ہو جاتا ہے. اگر صاف ہو تو پھر صاف، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، جو مرضی کر لو آپ. یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اگر ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو میں ہار گیا تو میں نے کھپ مچا دی. لوگوں کو پتا ہوتا ہے بکواس کر رہا ہے، یا آپ ہار گئے اور آپ نے کھپ مچا دی تو لوگ کہیں گے یہ فضول بات کر رہا ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہ لکھ کے رکھ لیں آپ. کوئی 1 2 4 بھائی یہاں تو ختم ہی نہیں ہونے میں آتا. پری الیکشن دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن کے دوران دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن کے بعد پوسٹ الیکشن. بلکہ اس ملک میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی ملک میں پھر الیکشن ممکن ہی نہیں. کیا اتنا پیسہ درکار ہو، گنڈا گردی درکار ہو، اپنا تو وہاں پھر کیا ہونا ہے. ایک ریٹائرڈ پرنسپل ہے، وہ لڑنا چاہ رہا ہے، وہ لڑ سکتا ہے. وہ ایک انجینئر ہے، لڑ سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کے اپنے کوئی زندگی میں خواب ہیں کہ میں اس ملک کے یہ کروں وہ کروں گا. کچھ بھی نہیں، گامے ماجے سارے کان ٹوٹے ہوتے ہیں. کتنے % لوگ ہیں جن میں سنجیدگی ہے، متانت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو پاکستان میں ہے تو یہ خواب ہی. لیکن بہرحال تو عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی اس پیشکش کو وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے، اور بیسیکلی ہر سینسیبل آدمی ہے جو وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، اور اس نے بھی اس کو خوشائند قرار دیا ہے. بہتر یہی ہے اگر جن کا ملک ہے. باقی ہم جیسے لوگوں کا کیا ہے، ان کی رائے شاید تو مارو گولی، تجزیے مزیے اٹھائے پھرتے ہیں ادھر. یہ کچھ لوگوں کا، مخصوص لوگوں کا ملک ہے. ان کو اگر اللہ توفیق دے گا، بات سنو، یہ نہ رہا تو تمہارا ککھ بھی نہیں رہنا. عوام کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. یہ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا گاؤں تھا، بڑے اس میں چودھری تھے، بڑے اس میں ترم خان تو فنے خان تو فلانے تو ٹمکانے. سیلاب آیا بہت خوفناک، وہ سارا کچھ ہی بہا کے لے گیا. سارا کچھ، ویلیاں شویلیاں، تباہی بربادی، فصلیں شسلیں تو کیا ککھ نہیں چھوڑا، قبرستان بھی نہیں رہ گئے باقی. تو ظاہر ہے مال مویشی سارا وہ چلا گیا. تو وہ کیا، ایک مراسی تھا، وہ درخت پہ بیٹھا کہہ مار رہا تھا. چودھری نے کہا ہے بے غیرت آدمی، سارا کچھ برباد ہو گیا، تو دندیاں نکال رہا ہے، تو ہنس رہا ہے. انہوں نے کہا چودھریو اج ہی تقریب ہونے دا مزہ آیا، ساڈے کو تو گمان نو ہے ہی کچھ نہیں سی، سیدھے موج کر رہے ہیں. اگر ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یاد رکھنا، یہ جو شرافیہ مشرافیہ ہے نا، یہ جتنا مرضی حرام کھا کے باہر دوڑ جائے، کتے بھی نہیں رہیں گے. جو مزہ چھجو کے چھپارے نہ بلک نہ بخارے. بہرحال تو پی ٹی آئی ظاہر ہے سارے کہتے ہیں، میں کو نئی بات تو نہیں کر رہا، مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ اگر ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، نہیں ہوتا نہ کرو. ساڑی سے اتنی فرق پڑتا ہے. ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سامنے، جو اور ہوتا ہے اور ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے.